یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، زبان ان کی نوری، بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان سبحان اللہ۔ آج شان رمضان 2022 کا آخری دن ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، تو آئیے آج جاتے جاتے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہم کرتے جائیں جو کہ حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا شاہنامہ اسلام میں، کہ ہمیں تو بہت آرام سے یہ سارا کچھ، یہ دین، یہ رمضان، یہ قرآن سب کچھ مل گیا، لیکن میرے آقا جو کہ بڑی شان والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے مصائب تھے جو کہ نہیں جھیلے، اس سارے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو آئیے وہی واقعہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پہلے نثر اور پھر نظم کی صورت میں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر گئی تھی، چلی گئی تھی۔ مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا۔ 10 سال سے زائد کی دن اور رات کی دعوت بھی اہل مکہ کو مائل نہیں کر سکی۔ سرکار دو عالم دعوت دے رہے ہیں اور اہل مکہ کا اپنا الگ ہی ایک طرز ہے۔ تو اب کیا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تبلیغ کے لیے اب ایک نئے شہر کا انتخاب کیا۔ اس شہر کو طائف کہتے تھے، نام تھا طائف۔ ایک صحابی کو ساتھ لیا، صحابی تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، طائف پہنچے۔ اب یہاں سے بس آپ سنتے جائیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر قربان ہو جائیے۔ 3 سردار ہیں وہاں کے، تینوں بھائی ہیں طائف کے، ان کی حکمرانی ہے۔ سرکار دو عالم نے ان کو دعوت دین دی، تو جس انداز سے انہوں نے جواب دیا، میں وہ انداز اور وہ الفاظ تو نہیں دہرا سکتا، بس بڑے محتاط الفاظ میں یہ جواب دوں، میں یہ دہراؤں صرف بات پہنچانے کے لیے، کہ 3 سرداروں میں سے ایک بڑے گستاخانہ انداز میں، بڑے غصے میں، بڑے طنزی انداز میں کہتا ہے کہ اچھا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر تو کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ حیرت ہے، جرت تو دیکھیے، دوسرا کہتا ہے حیرت ہے، اور دیکھیے ایک صاحب اختیار، ایک صاحب اقتدار شخص بھی کبھی اگر سامنے سے کوئی انسان اس طرح کی باتیں کرے تو وہ کہتا ہے بس میں اس سے زیادہ نہیں سنوں گا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور آقا سن رہے ہیں۔ دوسرا سردار کہتا ہے ارے حیرت ہے، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے، نعوذ باللہ، ہم سرداروں کے ہوتے ہوئے اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا۔ اور تیسرے نے ازراہ طنز کہا کہ دیکھیے اگر آپ ہی نبی ہیں تو پھر تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، تو پھر میں آپ سے کس طریقے سے بات کروں، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر تو یہ دعویٰ ہی حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر تو میں بڑے نرم الفاظ میں جملہ دہرا رہا ہوں، تو پھر میں ایسے لوگوں سے تو بات نہیں کرتا کہ جو حقیقت کے برخلاف بات کرتے ہوں۔
تو اب یہ ان کا جب یہ رویہ دیکھا طائف کے سرداروں کا، سرکار دو عالم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اب سنیے کہ حفیظ جالندری صاحب اس سارے واقعے کو کن الفاظ میں اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ شان رمضان کی آیت کی اس آخری نشست میں واقعہ سنیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سنیے۔ کہا وہ ہادی سرکار دو عالم، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی، کمینوں کو، خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے، اور کیا بول اٹھا؟ کہتا ہے اگر اللہ نعوذ باللہ، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، یہ انداز سے تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ہم سے سنتے ہیں نا کہ سرکار نے تبلیغ کی، کیا کیا مصائب اٹھائے سنیے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، نعوذ باللہ۔ ظرافت کی، اب یہ مذاق سوچ رہا ہے، تیسرے کو طنز سوچ رہا ہے، ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا، کہتا ہے اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو ہے، اللہ اکبر، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے، یہ تانے سوکیا سن کے بھی، یہ تانے سوکیا نہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری بات سن رہے ہیں، غیروں کی بستی ہے، غیروں کا دیس ہے، غیر سردار ہے، کوئی طنز مار رہا ہے، کوئی تمسخر کر رہا ہے، لیکن یہ تانے سوکیا نہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزاری سے فرمایا، کیا فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ کہ اچھا تمہاری اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں چلا جاتا ہوں، میں پھر طائف کے شہر والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیتا ہوں۔ لیکن اب کیا ہوا جب میرے آقا نے کہا کہ اچھا میں شہر والوں کو پیغام دے دیتا ہوں، تب کیا ہوا؟ تب ان شریروں نے شہر کے اوباشوں کو، یہ وہ واقعہ ہے کہ انسان سن کے کانپ جائے، شہر کے اوباشوں کو، شہر کے آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں وجہ تخلیق کائنات، کہاں سرکار دو عالم، اور کہاں طائف کے اوباش نوجوان۔ اور میں صرف سوچتا ہوں ایک لمحے کو کہ اگر ایک لمحے کو اس طرز کی کوئی بات، اس طرز کا کوئی واقعہ میں آپ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ سوچیں، اپنے کسی بھائی کے ساتھ سوچیں، اپنے کسی بھائی کے ساتھ سوچیں، اپنے والد کے ساتھ سوچیں، تو یہ جملہ بھی ذرا سن کر عجیب لگا نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان، یہ ان کے ساتھ کہ کہاں سرکار دو عالم، کہاں طائف کے اوباش نوجوان، اور اب ان اوباش نوجوانوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کیے۔ کسی نے ایک پتھر مارا، پھر دوسرا پتھر مارا گیا، پھر تیسرا پتھر مارا گیا، پھر چاروں طرف سے پتھر مارے گئے، گویا پتھروں کی بارش کر دی گئی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس حد تک زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ آپ کی نالین مبارک، وارث کعبہ کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی، کوئی صورت نجات کی نظر نہ آتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید جو آپ کے ساتھ تھے، اب آپ نے جسموں پہ پتھر کھا کر، حضرت زید نے جسموں پہ پتھر کھا کے رسول اللہ کو طائف سے نکالنے میں بہت مشکل سے بس وہ کامیاب ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ شہر کی جانب چلے گئے، آقا ان کے دربار سے، ان کے وہاں سے نکل کے، ان کے محل سے نکل کے یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی،
मगर भड़का दिया लोगों को। उन तीनों शरीरों ने दिखा दी शैतानत शैतान की सच्चे मुशीरों ने। और फिर क्या हुआ, अब पत्थरों की बारिश का वाकया सुनिए। बड़े अंबोह दर अंबोह, ग्रोहों के ग्रोह, लश्करों के लश्कर, वहां मेरे आका है और उनके सहाबी है और यहां पूरा लश्कर है। बड़े अंबोह दर अंबोह पत्थर लेके दीवानी, बड़े अंबोह दर अंबोह पत्थर लेके दीवाने। ना देश अपना है ना लोग अपने हैं, बड़े अंबोह दर अंबोह पत्थर लेके दीवाने। लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने। वो अबरू, और कौन है रहमत आलम, वो अबरू, वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे। यहां ताइफ में उनके जिस्म पे पत्थर बरसते थे, यहां ताइफ में उनके जिस्म पे पत्थर बरसते थे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और तो क्या वो अब्रे लुत्फ है। जिनके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उनके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, पेया पे आने वाले पत्थरों की चोट सहते थे। अरे वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था। अरे उससे खून बहता था। अरे फरिश्ते जिन पे आकर जबीने शौक रखते थे, वो पाए नाजनी जख्मों की लज्जत आज चखते थे। अरे जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, वो नाले ने मुबारक खाक को खून से भर गई यकसर। बशर की ऐब पोशी के लिए जिनको उतारा था, बशर की चीरा दस्ती से वो दामन पारा पारा था। जमी का सीना शक था और फलक का रंगे रुख फक था, कि सारी उम्र का हासिल शिकारे जौरे नाहक था। और अब सरकार का आलम सुनिए, बस अब ये आप अशार में ही सुनिएगा और समझ जाइएगा, इसलिए कि इसकी तशरीह करने का मुझ में हौसला नहीं है। बस अब आप समझ जाइएगा कि क्या मंजर बयान कर रहा हूं। आप समझ जाइएगा कि जालिमों ने क्या क्या जुल्म किया। क्या हुआ, जब इंसान पे पत्थर बरसते हैं तो इंसान जख्मों से चूर हो जाता है ना। जब नालैन खून से भर जाए, जब सीने पर खून हो, जब चेहरा पे, जब हर जगह जब इंसान जख्मों से चूर हो, तो फिर इंसान थक कर बैठ जाता है ना। अब क्या हुआ, जमी का सीना शक था और फलक का रंग रुख फक था, कि सारी उम्र का हासिल शिकारे जौर नाहक था। हुजूर इस जौर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, जुल्म जौर, हुजूर इस जौर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शक्की आते थे बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। शकी आते थे बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। बस मैं इससे आगे बढ़ूंगा। इसी मेहमान नवाजी का नमूना फिर दिखाते थे, खुदाए काहिरो कहार का सब आजमाते थे। ये जिस्मानी, लेकिन ये सब कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी सरकार के लिए। ये जिस्मानी अकूबत, इस पे तुर्रा रंजे रूहानी, अरे खुदा का मुजहिका करते थे ये बेदात के बानी। इस पे आपको और तकलीफ होती थी कि वो अल्लाह का मजाक उड़ाते थे। क्या होता था, क्या कहते थे, कोई कहता था मैं ऐसे खुदा से डर नहीं सकता, नऊजुबिल्लाह। कोई कहता था मैं ऐसे खुदा से डर नहीं सकता कि जो अपने पैगंबर की हिफाजत कर नहीं सकता। गरज ये बानियाने शर, ये फर्जंदान तारीकी नबी पर मश्क करते जा रहे थे संग बारी की, मगर उस रंग में जब तक ज़बां देती रही यारा, दुआएं खैर ही करता रहा अल्लाह का प्यारा। बस मेरे आका जवाब में दुआएं ही देते रहे। अब क्या हुआ, बिलाखिर जान कर बेजान उन लोगों ने मुंह मोड़ा, लहू में उस वजूदे पाक को लिथड़ा हुआ छोड़ा। अब क्या हुआ,
غلام باوفا زید ابن حارث ڈھونڈتے آئے. ارے سرکار کہاں ہے, آقا کہاں ہے, محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ غلام باوفا, ہماری جان قربان صحابہ کرام پہ, غلام باوفا زید ابن حارث ڈھونڈتے آئے متاع نور کو طائف سے کاندھوں پر اٹھا لائے. جب زخمی حالت میں اب سرکار دو عالم مکے کے قریب پہنچے, ایک باغ تھا, شکستہ حالت میں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر سرکار دو عالم سے درخواست کی اگر آپ حکم کریں تو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے ان کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں. بھی ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ, دیکھ لے سوئے طائف زمانہ. ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ, دیکھ لے سوئے طائف زمانہ. موسم سنگ باری میں لب پر کیا دعا کا اجالا نہیں ہے. موسم سنگ اب اس ساری سنگ باری, اس سارے ظلم کے بعد میں ختم کر رہا ہوں کہ فرشتے آئے, کہا آپ حکم کریں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے نا طائف, ان کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں. حضرت زید نے بھی اس طرز کی بات کی. سرکار دو عالم نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا دیکھو میں ان کو عذاب دینے, میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. اور ساتھ میں کیا کہا؟ کہا دیکھو یہ نادان لوگ ہیں, یہ اپنی جہالت کی وجہ سے دین حق سے منکر ہیں. مجھے امید ہے اگر آج یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی. یہ ہیں محمد مصطفیٰ, یہ ہیں احمد مجتبیٰ, یہ ہیں رحمت للعالمین. اب بس آخری میں اشعار میں سنیے. حد نخلا میں آ پہنچے بحال خستہ و غمگین, وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی. کہا سرکار ان لوگوں نے آپ کا یہ عالم کر دیا سرکار. کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے, شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے. زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے, اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے. فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر, بجائے آپ برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر. اب میرے آقا کا جواب سنیے. جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا, مسکرا دینا ایسے موقع پر. جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لائے, خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آئے, مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی. در توحید پر ایک روز آ کے سر جھکائیں گی. میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ ارے بشر ہیں, بے خبر ہیں, کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ بس اب آخر میں میرے آقا کا یہ عمل دیکھیے اور قربان جائیے. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی. وہ کہہ رہے تھے بد دعا آپ کہیں, اگر آپ کہیں گے تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. ہاتھ تو اٹھے لیکن رحمت للعالمین ہے نا, ہاتھ اٹھے بد دعا کے لیے نہیں, دعا کے لیے. کن لوگوں کے لیے دعا کی؟ انہی لوگوں کے لیے دعا کی. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی, خدا کا فضل مانگا, خوے تسلیم و رضا مانگی. دعا کیا مانگی؟ دعا مانگی الہی قوم کو. کس قوم کو؟ طائف کو. دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر. جنہوں نے پتھر برسائے ہیں الہی رحم کر ان پر, انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, بیچارے بے خبر انجان ہیں, کر دے معاف ان کو. فراقی ہمتوں کو روشنی دے, ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے, ڈوبنے والے سفینوں کو. آخری دعا الہی فضل کر, الہی فضل کر کوہساف, الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. فضل کی دعا مانگ رہے ہیں, الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر.
الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ.